قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ایک بڑی ہی مشہور حدیث پڑھی گئی ہے اور آپ نے اکثر و بیشتر اس کو سنا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے نصاب کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ پیاری بات کی ہے، اور ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، اور اگر ہمیں اشارہ بھی ہو جائے کہ کسی نے گستاخی کر دی ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ معافی دے ہمیں، بغیر وجہ جانے بھی ہم جو ہے دوسرے کو نقصان دے دیتے ہیں۔ یہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ ابو جہل نے جو تمہیں زد و کوب کیا تھا، میں گیا وہاں پر، ابو جہل کو میں نے بہت مارا، اس کو لہو لہان کیا، اب وہ یاد رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور نہ یہ کہا کہ اے چچا تیرا بہت شکریہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے چچا، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم ابو جہل کو جا کر مارتے۔ عزیز طلبہ، یہ دیکھیں ہمارے نبی، اور کس طرح ہمارے نبی نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، محبت کا اظہار کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بڑا متاثر ہوئے کہ میرا بھتیجا مار کھا کے بھی یہی چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا، یہ میرے لیے زیادہ پیارا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت حمزہ خوش ہو کر مسلمان ہو گئے۔ عزیز طلبہ، جو مسلمان ہے نا، یہ بے ضرر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم سے کوئی زیادتی کرے، تمہیں کوئی ایذا پہنچائے، تمہارے ساتھ کوئی برا بول بولے، تمہیں تنگ کرے، تو اس کا جواب تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے دینا، یہ چیز اس پہ زیادہ کارگر ہوگی اور تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ اور یہی ہوا عزیز طلبہ، صحابہ کرام کی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑی تلخ تھی۔ ایک منٹ میں نیام سے تلوار نکل آتی تھی، ایک منٹ میں سر قلم ہو جاتا تھا، ایک منٹ میں دنگا فساد شروع ہو جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا جھگڑا جو 50 سال تک جاری رہتا تھا، بیچ میں نکلتا کچھ نہیں تھا۔ اس طرح بہت سے نوجوان، کڑیاں نوجوان تیگ ہو جاتے تھے، جوانی چڑھتے ہی وہ قتل ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بہت ہی پیارے طریقے سے چلانے کا حکم دیا، اور ایک بڑی ہی پیاری بات کی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا اب یہاں پر اللہ کے نبی نے دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ مسلمان کا دوست ہے؟ ذرا غور کریں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ عزیز طلبہ، کیا ہے بھائی؟ اور بھائی کو بندہ اونچی بات کر سکتا ہے، بھائی کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، بھائی کے ساتھ 2 نمبری کر سکتا ہے، بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے، بھائی کے لیے جو ہے وہ غلط کام کر سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں دین جو ہے ہمیں مسلمان کو آپس میں بھائی بناتا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے ایکٹ سے کیا دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ تو اس میں ہمیں تسلی بخش جواب نہیں آئے گا اگر ہم کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن جب ہم کسی اور بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کی چغلیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی غیبتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو غیب میں گالیاں دینے لگ جاتے ہیں،
اور اس کے عیب جو ہے وہ چن چن کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہی ہے زبان سے برا کرنا، یہی ہے ہاتھ سے۔ عزیز طلبہ میری بات سنیں، یہ جو مومن ہے نا، مومن، یہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قربت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بندے کا قتل جو ہے نا، ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور خانہ کعبہ کے قریب الفاظ فرمائے کہ جس طرح خانہ کعبہ تیری عزت اہم ہے، اسی طرح مومن کی عزت بھی اہم۔ ہم تو لگے رہتے ہیں نا، منہ کو ایسے جو ہے وہ فری رکھا ہوا ہے کہ جو مرضی کرتے جائیں۔ عزیز طلبہ، مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کی ایسی بات کر جائیں جو ہمارے اوپر آ جائے۔ عزیز طلبہ، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، باتیں یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ نوٹ کر لیں۔ اللہ کے ہاں کرامن کاتبین ہمہ وقت لکھنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہی منہ سے کوئی بات ہوتی ہے فوراً لکھی جاتی ہے، اور وہ رجسٹرات پہ نوٹ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سارا رجسٹر جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، جو پھر ہم دیکھیں گے اور شرماتے جائیں گے ہم نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اچھی بات کہو یا چپ رہو۔ یقین کریں عزیز طلبہ، جو بندہ بات کا ویٹ کرتا ہے نا، وزن کرتا ہے اور پھر زبان پہ لاتا ہے، اس کو زندگی میں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا۔ زیادہ مسائل ہی ہمارے ایسے بنتے ہیں کہ جب ہم بات کر دیتے ہیں تو دوسرے بندے کو پتہ چلتا ہے، بعد میں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، اور اس کو وسپرنگ کہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، جس سے جو ہے معاشرے میں سارا سیٹ اپ بگڑ جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو جو سمجھدار بندہ ہے وہ کہتا ہے جان ہی چھڑاؤ، کسی کو بلائیں گے تو کوئی مسئلہ ہی بن جائے گا۔ یہاں پر اکثر دیکھنے میں آیا ہے، آپ کی نیت صحیح ہے لیکن آپ بات کر دیتے ہیں، وہ بات کو غلط لے کر وہ آپ کو نقصان دے دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ مسلمان کو ہمیشہ پروٹوکول دیں، عزت دیں، اور جو ہے اس کی عزت یہی ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے کبھی اس کی بدخوئی نہ کرے۔ یہ چیزیں شیطان کو بڑا فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ شیطان کی کوشش ہے کہ میں لڑائی بڑھائی کراؤں، میں لوگوں کو آپس میں کلیشز میں رکھ دوں۔ یہی وجہ عزیز طلبہ، جو شیطان ہے وہ اپنے چیلوں کو شام کے وقت اکٹھا کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرا دی، وہ اس کو اٹھ کے گلے مل لیتا ہے کہ تم نے سارا اچھا کام کیا، لڑائی تو سب سے اہم ہے، طلاق ہو جائے تو اور اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں کہ ہم آپس میں محبت میں رہیں۔ محبت میں رہنے میں حرج کیا ہے، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات کہ لڑنے میں مزہ ہے کہ محبت میں مزہ ہے۔ انسان جو ہے نا، یہ اس کا مادہ ہے انس۔ انس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، پیار کرنا، دوسرے کے ساتھ لنک بنانا، اور خوش ہو کر دوسرے سے ملنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ آپ اکثر زیر لب مسکراتے رہتے تھے، گھر آتے مسکراتے، جاتے وقت مسکراتے، کسی دوست سے ملتے مسکراتے، لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ان کو مسکراتے دیکھ کر۔ تو یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ مسکرانا یہ اسلام ہے، بہترین طرح امتیاز ہے اسلام کا کہ بندہ مسکرائے۔ اور یہ مت سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش ہی رہے ہیں، وہ رنجیدہ بھی رہے ہیں، وہ ٹینشن میں بھی رہے ہیں، وہ مسائل میں بھی رہے ہیں، اور پھر بھی اتنے مسائل ہونے کے باوجود وہ خوش رہتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دوسرے بھائی کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خیر خواہی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔
تو سب سے بڑی خیر خواہی دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اچھے ریمارکس دینا. اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچائے. آمین. آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.